بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له ثم قال جاء جبریل علیہ السلام يعلمكم دینکم فجعل ذلك كله دینا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراتها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب سوال جبریل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبیان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم له. یہاں پر وقف کر دیجیے اور اس کے بعد نیا جملہ شروع ہوتا ہے، جملہ مستانفہ. ثم قال جاء جبریل علیہ السلام. جبریل بھی لغت ہے اور جبرائیل بھی. یہاں دیکھیے جبریل ہے 2 جگہ پر اور کہیں کہیں جبرائیل بھی آتا ہے، دونوں صحیح ہیں. ترجمہ: نبی کریم حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمان اور اسلام اور احسان اور علم قیامت کے بارے میں سوال کرنا. ایمان 1، اسلام 2، احسان 3، علم قیامت 4. وہ بیان، یہاں بیان کا لفظ جواب کے معنی میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کو جواب دینا.
اس کا بیان۔ اب اس کے بعد سے تعلیق۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ یہ تو ارشاد رسالت ہے۔ اب اس کے بعد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال سنو۔ وہ فرماتے ہیں فجعل ذالک کلہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو دین قرار دیا۔ ان سب میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایمان 1، اسلام 2، احسان 3 اور علم القیامت کے بارے میں سوال 4۔ ان چاروں کے بارے میں سوال کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دین قرار دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان اور احسان اور دین یہ سب ہم مانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ احسان کی جو تشریح آگے آ رہی ہے وہ اس سے اسلام ہو یا ایمان کو ہو، یہ کامل ہی نہیں کامل تر ہوتا ہے۔ کہ ساری گفتگو ایمان کامل اور اسلام کامل کی ہے، اس لیے ساری امت اس پر اتفاق ہے کہ یہ اپنی جگہ پر بجا ہے۔ ایک استدلال امام بخاری نے اور کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے بتایا کہ من الایمان، کہ یہ چیز یعنی ایمان اور اسلام یہ ایمان سے ہے۔ وہ حدیث آگے آنی چاہیے، آپ مسلم شریف میں بھی پڑھیں گے جلد انشاءاللہ تعالی وفد عبد القیس کا ذکر۔ وفد عبد القیس جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے کچھ بات پوچھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی تشریح میں فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب بیان آگے آ رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کلمہ شہادت پڑھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مختصر میں کئی ایک استدلال کر لیے، اور سب کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سب ایمان کامل کے بارے میں ہے، اور ہم حنفیہ بھی ایمان کامل کا حصہ ان امور کو مانتے ہیں۔ حدیث، یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے اور بڑی عظیم اور اہم حدیث ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑے اہم سوالات ہیں اور جوابات ہیں۔ سنو، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز لوگوں کے لیے ظاہر ہوئے۔ بارش کے معنی ظاہر ہے، لوگوں کے لیے ظاہر ہونے مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کے مجمع عام میں تشریف لائے، لوگ جمع تھے، ان کے مجمع عام میں سرکار تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک روز لوگوں کے مجمع عام میں تشریف لائے، اور ایسا آپ کی حیات مبارکہ میں کئی دفعہ ہوا ہے۔ فاتح رجل، ایک مرد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تین سوال کر لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بیان ہے کہ اس وقت ان سوالوں کا جواب صرف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی دے سکتے تھے، اس کا جواب کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل ایمان، جبریل نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا؟ سرکار نے جواب دیا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان کی تشریح ایمان سے ہوگی، اس لیے
یہ مناسب نہیں ہوگا، قول انسب نہیں ہوگا، لہذا آپ یہاں تؤمن کو لغوی معنی میں لو، ان تؤمن اے ان تصدق باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی تصدیق کرو اور اس کے فرشتوں کی، ملائکہ ملک کی جمع، فرشتوں کے معنی میں، وبلقائہ اور اللہ سے ملاقات، یعنی قیامت دن اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو، وتؤمن بالبعث اور قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جانے کی تصدیق کرو۔ تو کئی چیزیں ہوئیں، اللہ کی تصدیق کرو، فرشتوں کی تصدیق کرو، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کی تصدیق کرو، رسولوں کی تصدیق کرو، اور قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جانے کی تصدیق کرو۔ تو 1 2 3 4 5 یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں میں ترتیبی نفیس ہے ماشاءاللہ، کہ اللہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ کی تصدیق کے بعد ہی ایمان کا وجود اور تحقق ہوتا ہے، یہ تو ضروری ہے۔ جب تک ایمان باللہ نہ ہو تو کوئی چیز کارآمد نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ملائکہ کے لیے کہا، اس میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالی غیب الغیب ہے، غیب ہی نہیں ہے، غیب الغیب ہے، اور وہ انتہائی ظہور کی وجہ سے غیب الغیب ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب چیز انتہائی ظہور میں ہوتی ہے تو پھر وہ انتہائی بطون اور غیب میں چلی جاتی ہے۔ جیسے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے، ٹکیا پوری ٹکیا پر نظر پڑتی ہے، لیکن جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا ہوتا ہے تو روشنی تو سب دیکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں دوپہر ہو گیا، پوری روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، بس سورج کی ٹکیا کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اس وقت وہ انتہائی ظہور میں ہوتا ہے، اس لیے وہ انتہائی بطون میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اس قدر ظاہر ہے کہ علماء فرماتے ہیں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ آیۃ واحد، دنیا کی ہر چیز میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو وہ تو بے پناہ ظاہر ہے، وہ کس قدر ظاہر ہے اس کا کوئی حساب اور کوئی شمار نہیں ہے۔ جب سورج ظہور کامل کے وقت میں ہوتا ہے تو بطون کامل میں چلا جاتا ہے اور غیب ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ، اور اللہ عز و جل تو بے پناہ، بے حساب، بے شمار ظاہر تر ہے، تو کس قدر غائب ہوگا اس کا کوئی شمار نہیں، کوئی اندازہ نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے عرض کیا ہے، یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو غیب الغیب ہے یا رسول اللہ، آپ نے اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو دنیا کی کون سی چیز آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور فرشتے غیب الغیب تو نہیں ہیں، مگر غیب ہیں، ہم عام طور پہ انہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتے، اس لیے غیب الغیب کے بعد دوسرے غیب فرشتوں کا ذکر کیا، وبلقائہ اور اللہ تعالی سے ملاقات۔ یہ ملاقات اللہ تعالی سے آخرت میں ہوگی تو وہ بھی غیب ہی ہے، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو۔ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش علیہ اختلافی روایات رسول آئے، نبی آئے، اور ان میں سید الانبیاء، سید الرسول ہمارے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ان رسولوں کی تصدیق، یہ لوگ غائب نہیں، یہ لوگ ظاہر ہیں۔ تو سب سے پہلے غیب الغیب کا ذکر کیا، پھر غیب کا، پھر غیب کا، اب اس کے بعد ظاہر کا۔ وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ اور تصدیق کرو
قیامت دن زندہ کر کے اٹھائے جانے کی. جب آدمی زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو اس وقت وہ بھی ظاہر اور روشن ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ظہور ابھی نہیں ہوگا بلکہ بعد میں ہوگا. تو ان چیزوں کی تصدیق کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان بتایا. ان چیزوں کی تصدیق ضروری ہے، ان کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوگا. کوئی فرشتوں کا انکار کرے مومن نہیں ہوگا، اور قیامت دن زندہ کر کے اٹھائے جانے کی انکار کرے مومن نہیں ہوگا، رسولوں کی تصدیق نہ کرے مومن نہیں ہوگا. تو مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا تو اس آنے والے شخص نے کہا صدق تھا، آپ نے سچ کہا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یسألہ و یصدقہ، سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں. سوال کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ جانتے نہیں، اور تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے ہیں، اس لیے تعجب ہوا. خیر یہاں وہ حدیث نہیں ہے تو ہم اس پر کلام بھی نہیں کرتے ہیں، بس یاد دہانی کے طور پر ہم نے اتنی بات ذکر کر دی، اس کو آپ سمجھیے گا. آنے والے نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو. اقامت الصلاح کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. کیا رکوع سجدہ کر لینا، قیام و قعود کر لینا یہی نماز ہے نماز. لیکن یہ اقامت الصلاح نہیں ہے. اقامت الصلاح یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام ارکان اور فرائض، شرائط، سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ اقامت الصلاح ہے. ساتھ ہی پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے کہ کوئی نماز قضا نہ کی جائے، بلا عذر کوئی نماز قضا نہ کی جائے، اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جائے. تو جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی کہ نماز کو اس کے تمام ارکان و شرائط وغیرہ کے ساتھ ادا کیا جائے اور پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، بلا عذر کبھی قضا نہ کیا جائے، تو کہیں گے اقامت الصلاح، اس نے نماز قائم کی. صرف اٹھک بیٹھک اور قیام و قعود، رکوع سجود ہی جو ہے اقامت الصلاح نہیں، اس کے ساتھ یہ باتیں ضروری ہیں. اور نماز قائم ہوا تو ادی الزکوٰۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے مال میں. تو زکوٰۃ مفروضہ کیا ہے اس کی تفصیل آپ کو بہر شریعت میں سب مل جائے گی. زکوٰۃ 3 طرح کے مال میں اللہ نے واجب فرمائی ہے. ایک تو سونا چاندی، چاہے زیور ہو یا سادہ ہو. دوسرے مال تجارت. تیسرے وہ جانور جو زیادہ ہوں اور سال کا اکثر حصہ چر کر زندگی گزارتے ہوں. ان 3 طرح کے اموال میں زکوٰۃ فرض ہے. تفصیلات آپ کو بہر شریعت میں ملیں گی، ان کا مطالعہ کر لیجیے گا. تیسرا سوال آنے والے نے کیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ یہاں احسان کے معنی اخلاص ہے. احسان کیا ہے؟ تو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. گویا کہا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان تعبد اللہ وانک تراہ، اللہ کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ نہیں کہا کہ انکا کہا، وہ انکا نہیں کہا. اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے اور حالت بیداری میں اللہ تعالی کا دیدار نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی درخواست کی تھی اللہ کی بارگاہ میں ربی ارنی انظر الیک، پروردگار تو اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو درس جو جواب ملا وہ آپ کو معلوم ہے. تو جب حضرت
سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وعلیٰ نبینا الصلوۃ والسلام اللہ کا دیدار دنیا میں حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے نہیں کر سکے، تو ماں و شما ہم اور آپ کیا شمار، ہم لوگ کیسے شمار اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں؟ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں ایک چیز میں بتاتا ہوا چلوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سمانے نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ سے علم کے سوتے اور چشمے پھوٹے۔ تو یہ ہماری اس تقریر کے منافی نہیں ہے، خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے یہ کہا عالم بیداری میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے عالم خواب میں اللہ کا دیدار کیا تھا۔ میں نے یہ کہا سر کی آنکھوں سے، اور عالم خواب میں آدمی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کر چکا ہوں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو سر کی آنکھوں سے میں نے کہا، اور عالم بیداری میں کہا اگر صالحین جیسے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا دیدار عالم خواب میں کریں اور دل کی آنکھوں سے کریں تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ خواب میں تو بہت سی ناممکن باتیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں، میں اس کی صراحت کر چکا ہوں۔ تو یہ عبادت جو کی جاتی ہے، یہاں عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ خواب میں عبادت کروں اور دل کی آنکھوں سے دیکھو، یہاں عالم بیداری میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کأنک ترا، وأنک ترا نہیں فرمایا، کأنک ترا، اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کا دیدار کر رہے ہو۔ اور دوسرا درجہ کیا بتایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بے شک وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہیں اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت نہ بن سکے تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے سوا تیسری کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اب آج دیکھیے ہم لوگ بھی تو نماز پڑھتے ہیں تو نہ پہلی کیفیت ہوتی ہے نہ دوسری کیفیت ہوتی ہے، ان دونوں کے سوا کوئی تیسری کیفیت ہوتی ہے، اسی لیے ہم لوگوں کی نمازیں کم مقبول ہو پاتی ہیں۔ بس اللہ کا فضل ہو تو سب مقبول ہو جائے، اللہ قبول فرمائے۔ ہم اس فرق کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے اور علماء نے بیان کیا ہے، احادیث نبویہ میں بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، اور ابھی 1 سال کا مکمل کام باقی رہ گیا تھا۔ وہ اپنے عصا پر ڈنڈے کا پر ٹیک لگا کر نگرانی کر رہے تھے، اور اسی نگرانی کی حالت میں ان کا وصال ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ اور یہ کام کر رہے تھے کون؟ جن یہ کام کر رہے تھے۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اللہ کو نہ دیکھ سکو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں جنوں کو یہ گمان ہوا، یہ یقین ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہم کو برابر دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ دن رات 24 گھنٹہ مسلسل کام کرتے رہے، یہاں تک کہ سال بھر میں بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، تب انہوں نے دیکھا کہ ان کے عصا میں ڈنڈے میں دیمک لگ گئی ہے، اور 1 سال پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا ہے، اور ہم لوگ مسلسل کام کر کے اپنے کو تھکا رہے تھے۔ تو مسلسل انہوں نے کام کیوں کیا؟ دل لگا کر، دل جمی کر کے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی بندے کی جب یہ کیفیت ہو جائے گی
کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور اس کا دل ادھر ادھر نہیں جائے گا. تو یہ خشوع و خضوع کے پیدا ہونے کے لیے سرکار نے یہ حکم دیا ہے اور وہی نماز حقیقی معنوں میں مقبول ہوتی ہے. تو اس جناب والا 3 سوالوں کا جواب ہو گیا. اب وہ چوتھا سوال کر رہے ہیں متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا مل مسئول بعالم من السائل. مسئول یعنی میں آپ سے زیادہ علم نہیں رکھتا. کیا مطلب سرکار نے بتایا؟ کیا بتانا چاہا کہ جتنا علم قیامت کے بارے میں آپ کو ہے اتنے ہی مجھ کو بھی ہے. یہ کیوں بتایا؟ یہ اشارے میں یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کی کہ اصل میں وہ تھے جبریل امین علیہ السلام. تو سرکار یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جبریل تم ہی تو اس مضمون کی آیتیں لائے ہو کہ تاتیکم الساعۃ بغتۃ، قیامت اچانک آئے گی. اللہ نے یہ فرما کر کہ قیامت اچانک آئے گی یہ اشارہ کر دیا ہے کہ محبوب اور کسی سوال کا جواب دینا مگر قیامت کے کب آئے گی اس کا جواب نہ دینا. کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت فلاں سن میں فلاں تاریخ کو آئے گی تو پھر ایسی صورت میں قیامت کا آنا اچانک نہیں ہوگا، وہ تو پہلے سے لوگوں کو معلوم ہوگا. جو بات پہلے سے معلوم ہوتی ہے اور ہوتی ہے تو اچانک نہیں ہوتی ہے، اور جو بات پہلے سے نہیں معلوم ہو اور ہو جائے تو وہی اچانک کہلاتی ہے. تو سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جبریل یہ آیت اور اس طرح کی دوسری آیتیں لانے والے آپ ہیں. آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں بتانے سے اشارتاً منع کر دیا گیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں منع کر دیا گیا ہے، ہم بھی جانتے ہیں منع کر دیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ جتنا آپ جانتے ہیں کہ منع کیا گیا ہے اتنا ہی ہم بھی جانتے ہیں کہ منع کیا گیا ہے، اس لیے ہم کیسے بتائیں؟ یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے. یہ تو اشاروں میں ان کو سرکار نے علیہ السلام جواب دے دیا. اور ایک نقطے کی بات اس کے اندر یہ ہے، قیامت کب، اسلام کیا ہے یہ ضرورت کی بات تھی، ایمان کیا ہے ضرورت کی بات تھی، احسان کیا ہے ضرورت کی بات تھی. زندگی میں اس کی ضرورت ہے، لہذا سرکار نے ہر ضروری سوال کا جواب دیا. مگر قیامت کب آئے گی یہ کوئی ضروری سوال نہیں تھا، کیونکہ اس کی ضرورت نہ ہم کو زندگی میں ہے، نہ برزخ اور قبر میں ہے، اور نہ قیامت میں ہے. ہم نہیں جانے قیامت کب آئے گی تو اس سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا. تو یہ سوال بے ضرورت ہوا. تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ گول مول جواب دے کر اشارہ کیا ہے کہ اگر اپنے علماء امت کو اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غیر ضروری سوال کرے تو یا تو اس کا جواب نہ دے یا اسی طرح سے گول مول جواب دے کر کے اس سے کنارہ کشی اختیار کرے. اس سے سرکار بتانا چاہتے ہیں کہ بے ضرورت سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی کرتا ہے تو اس سے پہلو تہی کر لیا جائے. مگر سرکار علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ کبھی کسی سائل کے جواب میں آپ نے لا نہیں کہا، یہ نہیں کہا. تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ مسئول کو مجھ کو آپ سے زیادہ معلومات نہیں، اور پھر یہ فرمایا سأخبرک کو انا اشراطہا، شرط کی جواب. اب میں آپ کو قیامت کی نشانیاں بتا دیتا ہوں. قیامت کی نشانیوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کب آئے گی. تو سرکار نے ان کو بالکل محروم نہیں رکھا بلکہ کچھ بتایا. اذا ولدت الامۃ ربھا، جب باندی اپنے آقا کو جنے گی تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اب تو باندی اور غلام کا تصور ہی نہیں رہ گیا. جب تک تصور تھا تو اس وقت یہ تھا کہ بادیوں کی خرید و فروخت زیادہ ہوتی تھی. تو سرکار کی ارشاد مطلب یہ ہے کہ بادیوں کی خرید و فروخت اتنی زیادہ ہوگی کہ بکتے بکتے پھر وہ اپنے لڑکے کے ہاتھ میں فروخت ہو کر چلی آئے گی. نہ اس کو پتا ہوگا کہ میرا بیٹا ہے اور نہ بیٹے کو پتا ہوگا کہ اس کی ماں. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اور شواہد النبوہ میں اس طرح کا واقعہ بھی موجود ہے.
تطاول کے معنی تفاخر، رعات راغی کی جمع ہے، اس کے معنی چرواہا، ابل کے معنی اونٹ، البہم یہ بہیم کی جمع ہے، اس کے معنی سیاہ کالا، اس کو البہمو بھی پڑھ سکتے ہو اور البہمے بھی پڑھ سکتے ہو۔ البہمو پڑھو تو یہ رعاتوں کی صفت ہوگی، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اور قیامت کی نشانی میں سے یہ کی ہے کہ اونٹوں کے کالے کالے چرواہے محل میں فی البنیان محلوں میں فخر کریں گے، اور البہمے پڑھیے تو یہ الابل کی صفت بنے گا۔ اس طور پہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اور کالے کالے اونٹوں کے چرواہے محلوں میں فخر کریں گے، یعنی ان کے پاس عالی شان محل ہوگا، اس میں بیٹھیں گے، براجمان ہوں گے اور فخر کریں گے۔ زمانے کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ جواب دینے بعد سرکار نے فرمایا فی خمس، یعنی علم الساعۃ فی خمس، علم الساعہ یہ مبتدا ہے جو محذوف ہے، قیامت کا علم ان 5 علوم میں ہے کہ لا یعلمہن الا اللہ، کہ جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہے تو رسول اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کا علم ہے، اور اللہ اس پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ جن کو بتایا اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بتا دیا قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ کو اس کا علم ہے، اور اس کے بارے میں کثیر احادیث شاہد ہیں۔ اس موضوع پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ اور اس کے حاشیہ الفیوضات الملکیہ میں کثیر احادیث صحیحہ اور صریحہ جمع فرمائی ہیں، جو تفصیل چاہے تو الفیوضات الملکیہ کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد مسلم شریف میں ہے، اس میں بھی ہے ثم ادبر، اس کے بعد وہ آدمی واپس ہوا، فقال، فا تعقیب مع الفور کے لیے ہے، اس کے بعد وہ آدمی واپس ہوا تو رسول اللہ نے فوراً فرمایا، یعنی وہ ادھر واپس ہو رہے ہیں اور سرکار فوراً کہہ رہے ہیں ردوہو، ان کو بلا کے میرے پاس واپس لاؤ۔ آج میں سرکار دکھلانا چاہ رہے تھے کہ یہ آنے والا مرد کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس لیے سرکار نے فوراً کہا کہ ردو، اس کو واپس لاؤ۔ فلم یروا شیئا، تو صحابہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکے، انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، آیا طرح طرح کے سوالات کیے، جوابات پایا، اور ابھی اٹھا ہے واپس ہونے کے لیے اور ابھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سب کو بڑی حیرت ہوئی، تب سرکار نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جا یعلم الناس دینہم، یہ آیت ہے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھانا۔ تو دیکھو یہاں دین میں کتنی باتیں آ گئیں، ایمان اور ایمان کے بارے میں سوال 2 ہو گیا، اسلام اور اسلام کے بارے میں سوال 4 ہو گیا، احسان اور احسان کے بارے میں سوال 6 ہو گیا، قیامت کب آئے گی 7 ہو گیا، اور علم قیامت اور قیامت کی نشانیاں یہ 7 ہو گیا۔ تو ان سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان، اسلام، احسان، دین، یہ سب ہم مانا ہے اور اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لہذا اسلام ایمان زائد اور کم ہوتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، اسلام کامل کی یہی نشانی ہے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں، ابو عبداللہ کنیت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے ہیں رجال ذالک کلہ من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو ایمان سے یعنی ایمان کا حصہ قرار دیا، کیونکہ ایمان کامل کا تعارف یہاں مقصود ہے۔